بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ پاکستان جماعت دہم کی کتاب ہے جو کہ خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک پشاور کی ہے۔ کتاب نہایت ہی پرانی ہے لیکن کیا کریں، MCQs کوشش کرتے ہیں کہ کہاں سے بھی وہ کتاب ڈھونڈ لائیں اور آپ کو اس کے MCQs حل کرائیں، اور نہایت ہی مشہور MCQs اور نہایت ہی بہترین MCQs جن کو میں بتا نہیں سکتا کہ مطالعہ پاکستان کی اس 10th اور 9th کی جماعت میں جتنی زبردست MCQs ہیں جن کو میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو چلو چیک کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کے تقریباً میرے خیال میں 4 باب ہیں اور 4 بابوں کے ہم MCQs کریں گے۔ MCQs پر کئی قسم کی وہ لکھی ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ MCQs صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ تو MCQs ہے، پہلا MCQs ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی سول اینڈ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کب بنے؟ نہایت ہی سارے MCQs جتنی بھی ہیں نہایت ہی مشہور MCQs ہے۔ تو یہ 20 دسمبر 1971 کو بنے تھے۔ کہتے ہیں صنعتوں کو قومی ملکیات میں لینے کا اعلان کب کیا گیا؟ 16 جنوری 1972 کو۔ ذوالفقار علی بھٹو کو دور میں ماشاء اللہ کب ختم کیا گیا؟ اپریل 1972 کو۔ 1973 کی آئین کی تیاری کے لیے کتنے ارکان پر شامل کمیٹی بنائی گئی تھی؟ 25 کی۔ حرکت اقتدار سنبھالنے کے بعد ضیاء الحق کی کتنے دن کے اندر انتخابات کرانے کا وعدہ کیا؟ 90 دن کے۔ جنرل ضیاء الحق نے صدر پاکستان کا عہدہ کب سنبھالا؟ ستمبر 1978 کو۔ کہتے ہیں 20 جون 1980 کو صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے کون سا آرڈیننس نافذ کیا؟ تو یہ زکوٰۃ عشر کا تھا۔ پاکستان یہ بہت ہی نہایت ہی MCQs ہے کہ 5 نکاتی پروگرام کا اعلان کس وزیر اعظم نے کیا تھا؟ محمد خان جوہو نے۔ وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ کب لیا تھا؟ تو یہ 12 دسمبر 1988 کے۔ پیپلز ورکس پروگرام کا آغاز کس نے کیا؟ وزیر اعظم بینظیر بھٹو۔ آگے کہتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف پہلی مرتبہ کب نامزد ہوئے؟ تو یہ 6 نومبر 1990 کو ہوئے تھے۔ قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کا آغاز کس نے کیا؟ نواز شریف۔ یہ جتنے بھی MCQs ہیں نہایت ہی مشہور MCQs ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان تمام 10th کی کتاب جو ہے اس کو ضرور یاد کیا کریں، انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ 28 مئی 1998 کے دن پاکستان کی تاریخ میں کیوں عام ہے؟ کیونکہ پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا۔ آگے کہتا ہے یہ MCQs پہلے باب کے ہو گئے۔ اب دوسرے باب کے MCQs چیک کرتے ہیں۔ دوسرے باب کے MCQs جو ہیں دوسری بابس کے MCQs ہیں کہ پاک چین سرحدی معاہدہ کب طے پایا؟ 1963 کو۔ گوادر کی بندرگاہ کس ملک کے تعاون سے تعمیر ہوا؟ چین کی۔ مسئلہ کشمیر پر اب تک پاک بھارت کی کتنی جنگیں ہو چکی ہیں؟ 3۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان شملہ معاہدہ کب طے پایا؟ تو یہ 1972 کو تھا۔ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کون سا معاہدہ طے پایا تھا؟ معاہدہ سنتاس۔ شیعہ ایران نے پہلی بار پاکستان کا دورہ کب کیا تھا؟ تو یہ 1950 میں کیا تھا۔ علاقائی تعاون برائے ترقی کی تنظیم کے رکن ممالک کون کون سے تھے؟ تو پاکستان، ایران اور ترکی۔ D8 تنظیم میں شامل ممالک کی تعداد کتنی ہے؟ 8 ہیں۔ D8 تنظیم میں شامل ممالک کی یہ بھی مشہور MCQs ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کا رکن کب بنا؟ ستمبر 1947 کو۔ آگے کہتے ہیں کہ 1966 میں طالبان نے کون سا شہر فتح کیا تھا؟ کابل۔ وسطی ایشیائی ریاستوں کی تعداد کتنی ہے؟ 6۔ رقبے کے لحاظ سے عالم اسلام کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ قازقستان ہے۔ رقبے کے لحاظ سے عالم اسلام کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ یہ قازقستان ہے۔ 1969 میں ہونے والی پہلی سربراہی کانفرنس میں کتنے مسلم ممالک کی شرکت کی گئی تھی؟ تو یہ کتنے مسلم ممالک نے 24 نے کی تھی۔ آگے کہتا ہے کہ OIC کی سربراہی کانفرنس کتنے سال بعد منعقد ہوئی تھی؟ 3 سال بعد۔ مسئلہ کشمیر میں پہلی مرتبہ اقوام متحدہ کب پیش ہوئی؟ 1 جنوری 1948 کو۔ معاہدہ جاریہ کب طے پایا؟ اگست 1947 کو۔ آگے کہتے ہیں پھر چلتے ہیں معاشی ترقی، تیسرا باب ہے۔ معاشی ترقی کے MCQs دیکھتے ہیں۔ اس کے MCQs ہیں کہ
پاکستان میں جامعہ معاشی منصوبہ بندی کا آغاز کب ہوا؟ 1953۔ پاکستان اپنی ضرورت کی کتنی فیصد تیل درآمد کرتا ہے؟ 90%۔ قدرتی گیس کتنی فیصد کھاد بنانے والے کارخانوں میں استعمال ہوتا ہے؟ 29%۔ ہمارے ملک میں کل آبادی کا کتنا فیصد زراعت سے وابستہ ہے؟ 65%۔ ہمارے ملک کی کتنی فیصد بجلی آبی ذخائر سے حاصل کی جاتی ہے؟ 30%۔ وہ کون سا ذریعہ توانائی ہے جو استعمال سے ختم نہیں ہوتا؟ پانی۔ مال کی خرید و فروخت کو کیا کہا جاتا ہے؟ تجارت۔ پاکستان میں قدرتی گیس سب سے پہلے کس صوبے میں دریافت ہوئی؟ بلوچستان میں۔ کرید کا ذریعہ آبپاشی کا نظام کس صوبے میں رائج ہے؟ بلوچستان میں۔ پاکستان میں شمسی توانائی کا پاور اسٹیشن کہاں ہے؟ اکوڑا میں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ خالی جگہ اگر آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسا پیپر خالی نہیں جاتا کہ ان میں سے MCQs نہ ہوں، اور میرے خیال میں 10 MCQs تو اس باب یعنی جس کتاب میں ضرور آتے ہیں، اور 10 MCQs آپ کو مل جائیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ 10 MCQs کوئی تھوڑی بات نہیں ہے، کیونکہ جو ٹیسٹ بنا رہے ہوتے ہیں وہ کہیں سے بھی آپ کے لیے سوال یا MCQs لا سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو ٹیسٹ بنا رہا ہو اور اس میں مطالعہ پاکستان کے سوالات ہوں تو میں کہتا ہوں کہ 100 میں سے 90% کا جو پیپر ہوتا ہے وہ اس 10 والے میں سے ہے، اور نہایت ہی مشہور MCQs ہیں۔ تو آگے کہتے ہیں کہ مندرجہ ذیل میں سے جواب درست کرے کہ 1951 میں پاکستان کی آبادی کتنی ملین تھی؟ 33 ملین تھی۔ پاکستان آبادی کی کتنی فیصد دیہاتوں میں آباد ہے؟ تو یہ 63.66% جو ہے یہ آبادوں میں۔ 5 دریاؤں کی سرزمین کس کو کہتے ہیں؟ یہ پنجاب کو کہتے ہیں۔ پاکستان کی کل آبادی کتنی فیصد شہروں میں آباد ہے؟ تو یہ 36.33% ہے۔ امیر کروڑ کون سی زبان کے شاعر تھے؟ یہ میرے خیال میں امیر کروڑ کون سی زبان کے شاعر تھے؟ سندھی کے نہیں تھے یار، اس میں غلط ہو جاؤں گا تو پلیز اگر اس کو پتہ ہو، کیونکہ میں اس کو بھول گیا ہوں، تو اس کمنٹس میں جواب لازمی دیجیے۔ اردو کون سی زبان کا لفظ ہے؟ تو یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ آگے کہتا ہے کہ سندھی زبان میں ناول نویسی کی بنیاد کس نے رکھی؟ مرزا کلچ بیگ نے۔ پاکستان کی آبادی میں سالانہ اضافہ کب صرف کتنی فیصد ہے؟ 1.9۔ پاکستان کی اوسط متوقع عمر کتنی سال ہے؟ تو یہ تقریباً 64 سال ہے، جو نہایت ہی مشہور MCQs ہے، ضرور یاد کیجیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ اور یہ MCQs کی کتاب ختم ہو گئی، مطالعہ پاکستان جماعت نہم کی۔ والسلام۔